مرکزی شیعہ سینٹرل وقف بورڈ کے چیئرمین جناب علی زیدی صاحب کا تہہ دل سے شکریہ کہ آپ نے پورے اتر پردیش میں اتنے اچھے متولی دیے ہیں کہ لوگوں کو اپنے خواب حقیقت میں بدلتے دکھائی دے رہے ہیں. مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ رہبر معظم فخر ہندوستان سرکار جواد العلماء جناب مولانا طلبہ جواد صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اس مبارک موقع پر سرکار باب الحوائج علیہ السلام کے فضائل مناقب بیان فرما کر داخل حسنات ہو اور بانی محفل جناب نثار رضوی صاحب کو شکریہ کا موقع عطا فرمائے. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلوات. علی اعظم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال امام جعفر الصادق علیہ السلام: یا السلام علیکہ یا عبد الصالح مطیعا للہ ورسولہ ونبی المؤمنین. صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد. کئی پروگرام آج سلسلہ سے تاخیر ہوگی مجھے، اور صبح 5 بجے پھر مجھے نکلنا ہے دہلی کے لیے، تو بالکل ہی پوری رات اسی میں تقریباً شاید گزر جائے، لہذا بہت مختصر. یوں بھی شعراء کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو بیچ میں حاضر ہو گیا، لہذا میں نہیں چاہتا کہ زیادہ درمیان میں گیپ ہو. چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرمائے: السلام علیکہ ایھا العبد الصالح. جناب عباس علیہ السلام کے سلسلے میں امام سلام کر رہے ہیں. چھٹا امام سلام کر رہا ہے: آپ پر سلام ہو اے عبد صالح، آپ پر سلام، اے عبد صالح آپ پر سلام ہو، اے صالح اللہ کے بندے آپ پر سلام ہو. یہ اللہ کا بندہ کہنا آپ معمولی نہ سمجھیے گا. یہ لفظ اللہ کا اے عبد جو اس کو معمولی نہ سمجھیے گا. اس کی اتنی عظمت ہے، اس لفظ عبد کی اتنی عظمت ہے، اتنا شرف ہے، اتنا مرتبہ ہے کہ اللہ نے جب رسول معراج پر گئے ہیں تو ان کو عبد کہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ. جب اللہ راتوں رات اپنے عبد کو لے کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے رسول کی معراج کے موقع پر عبد کہا گیا، اور عباس مخاؤں کی معراج کا نام ہے. اس لیے امام اس کو عبد صالح فرما رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں. لہذا پہلے تو میں عرض کر دوں کہ ماشاءاللہ میں نے کافی عرصے بعد میں ادھر حاضر ہوا تو میں نے دیکھا بہت ہی خوبصورت بنتی چلی جا رہی ہے درگاہ، اور اس کی حسن میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، بڑی ترقی ہو رہی ہے اس میں. اس سے پہلے جو بھی آتا تھا وہ صرف کھاتا تھا، اب ماشاءاللہ اس پہ رقم لگائی جا رہی ہے. پہلے صرف اپنا جہنم بھرا کرتے تھے، صرف اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اس میں جو آمدنی درگاہ کی ہے وہ آمدنی یہاں خرچ ہو رہی ہے. اسی سے آپ اندازہ کیجئے کہ کتنی آمدنی تھی کہ اس کو سب کھا جاتے تھے اور کچھ خرچ نہیں کرتے تھے. تو انشاءاللہ کسی زمانے میں نے کہا تھا آج سے 15-20 سال پہلے کہ اگر مسلسل یہاں آمدنی رہی اور یہاں دیکھا گیا تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہاں زرعی سونے کی ہو جائے انشاءاللہ. جس طرح سے اصل روزے پر ذریعہ سونے کی ہے، جناب عباس کی جو اصلی روزہ ہے اس کے ذریعے سونے کی ہے انشاءاللہ. یہاں کے اوپر اللہ نے چاہا تو یہاں بھی ذریعہ بھی انشاءاللہ سونے کی ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ کام ایمانداری سے ہو رہا ہے اور ایماندار لوگ کام کر رہے ہیں. لہذا آپ اتنی ترقی یہاں کے اوپر دیکھ رہے ہیں. بہت سی غلط فہمیاں پھیلا جاتی ہیں اور کام جو بھی اچھا اور نیک کام کرتا ہے اس کو بدنام تو کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. میں چاہتا ہوں اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ 2-4 جملے کر دیے جائیں. آج کل کچھ جو پورا خاندانی جھوٹے ہیں اور ان کا پورا خاندان جو ہے وہ جھوٹی پر ہمیشہ پلا ہے. ہمیشہ ان کی مکر کی کشتی ہمیشہ جھوٹ کے پانی میں چلی ہے اور جس میں ایڈمنسٹریشن کی چاپلوسی کے چپو لگے ہوئے ہیں.
جو اس طرح سے کشتی کھیل رہے ہیں وہ الزامات لگاتے ہیں، جیسے الزام لگاتے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو کلیئرفیکیشن ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ بچوں کو غلط فہمی ہو گئی ہو کہ یہ جو مسجد ہے شہدرے والی مسجد کے لیے لکھا جا رہا ہے کہ موجودہ جو وہ ہے چیئرمین ہے یا موجودہ جو بورڈ ہے اس نے بیچ ڈالا شہزری کی مسجد کی زمین کو بیچ ڈالا موجودہ چیئرمین نے یا موجودہ جب مجھ کو بھی اس کے اوپر لپیٹا جا رہا ہے چیئرمین صاحب کو بھی اور وہاں بورڈ کو بھی. لیکن آپ یاد رکھیں کہ یہ وہ جو تیاگی ہے، جو منحوس تیاگی ہے، یہ اس نے اس کو بی ایس پی کے زمانے میں ستیش مشرا کے ہاتھ میں دی تھی یہ، اور این او سی اس نے دی تھی. وہ این او سی کی کاپی آج بھی گورنمنٹ کے ریکارڈ میں ہے، ہمارے پاس بھی این او سی یعنی ہمیں گورنمنٹ اگر یہ لے لے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اور اس کے بدلے میں زمین ملی تھی اس کو، اور آج وہ ہم پر تانا دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ زمین بیچی ہے. جس وجہ سے یہ زمین دی ہے گورنمنٹ کو، بدلے میں زمین ملی ہے، وہ بدلے میں ملی ہوئی زمین جب بکی ہے تو وہی لوگ اس کو لڈو کھلا رہے تھے. آج بھی سوشل میڈیا پر تصویر موجود ہے لڈو کھلاتے ہوئے کہ کچھ نقلی مولوی جو آج ہم پر تان کر رہے ہیں، وہ اس زمانے میں لڈو کھلا رہے تھے منحوس تیاگی کو کہ جب اس نے شہزری کی زمین کو گورنمنٹ کو دیا ہے اور اس کے بدلے میں جو زمین ملی اس کو بیچا ہے، تو جب ان کو حصہ ملا ہے تو آپس میں ایک دوسرے کو لڈو کھلا رہے تھے. تو اس سے آپ اندازہ فرمائیں کہ کتنے بڑے جھوٹے اور مکار لوگ یہ ہیں. جس طرح سے چور جب چوری کر کے بھاگتا ہے تو خود چور چور چلانے لگتا ہے تاکہ اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے. سب سے بڑے دنیا کے بے ایمان یہ ہیں، لہذا دوسروں کی بے ایمانی، دوسروں پر جھوٹا الزام لگا کر اپنی بے ایمانیوں کو چھپانا چاہتے ہیں. لہذا ان سے ہوشیاری. نقلی مولوی ابھی معلومات ہمارے شبیر شمسی صاحب نے کسی سوشل میڈیا میں کہا کہ جو اپنے کو گرو کہتا ہے، دھرم گرو کہتا ہے، اپنے کو مولوی کہتا ہے، انہی نے کہا ہے کہ اگر کوئی بتا دے کہ کس مدرسے کو پڑھا تھا تو بتانے والے کو 1 لاکھ کا انعام دیا جائے گا. یہ دھرم گرو نہیں ہے، گرو گھنٹال ہے. ایک سلوات بھیجے خداواد. اسی طرح سے عباس بھائی کربلا کے سلسلے میں الٹی سیدھے افواہیں سوشل میڈیا پہ پھیلائی جا رہی ہیں. الحمدللہ وہاں کے اوپر پوری نپائی ہو چکی ہے، اور جو وہاں پر ماروتی شو روم ہے اور جو بڑے بڑے وہاں پر شادی گھر بنے ہوئے ہیں، الحمدللہ سب کی نپائی ہو چکی ہے. لیکن ابھی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تھوڑی سی اس میں تساہلی کر رہا ہے. لہذا میں یہاں سے اعلان کرتا ہوں کہ اگر ایڈمنسٹریشن نے، ڈی ایم صاحب نے، اے ڈی ایم صاحب نے جو زمینیں ناپ لی ہیں عباس باغ کی، اگر وہ عباس باغ کی وقف کو سپرد نہیں کی انہی نے، تو حضرت گنج میں ہمارا احتجاج ان کے خلاف ہوگا، ڈی ایم کے خلاف احتجاج. اس پہ ڈی ایم ہی جو ہے وہ تساہلی کر رہے ہیں، لیٹ کر رہے ہیں معاملے کو، اے ڈی ایم کر رہے ہیں لیٹ، کیونکہ ان کو ہمیں واپس کرنا ہے. زمین دپائی انہوں نے کر دی ہے. تقریباً 23 بیگھہ زمین نکلی ہے اس میں عباس باغ کی کربلا میں، کہ جو وقف کی ہے اور جس کو اسی تیاگی نے بیچا تھا، لوگ مختلف لوگوں کے ہاتھ، وسیم رضوی نے مختلف لوگوں کے ہاتھ بیچا تھا. آج الحمدللہ اگر تھوڑا سا قوم نے ہمارا ساتھ دے دیا کہ بہت بڑی زمین ہم کو انشاءاللہ واپس مل جائے گی. اور ہم نے طے کیا ہے کہ جتنی انجمنیں ہمارا ساتھ آج تک دیتی آئی ہیں، ہر انجمن کو 500 اسکوائر فٹ کا ایک پلاٹ اس میں سے انشاءاللہ دیا جائے گا. ایک سوال اور الحمدللہ آپ دیکھیں کہ تار کٹورے میں اسی تیاگی کا ایک بہت پرانا ساتھی وہاں کے بعد تھا جو جمع ہوا تھا وہاں پر بالکل مگرمچھ کی طرح سے منہ کھولے ہوئے وہاں قبروں کو کھا رہا تھا. وہ الحمدللہ اس کو بھی اس میٹنگ میں ہٹا دیا گیا ہے اور اس کو بھی دفان وہاں سے کر دیا گیا ہے. تو وہ بھی وہاں سے اللہ کا شکر ہے کہ وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے. میرٹھ میں جو منصبیہ کا سب سے بڑا چور تھا، الحمدللہ اس میٹنگ میں اس کو بھی دفان کر دیا گیا ہے، اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے. تو الحمدللہ پرانے چور تھے وسیم کے ساتھی،
الحمدللہ سب کے سب ہٹ رہے ہیں. ایک سرسی کا تھا تو بہت ساتھی تھا ان کا, الحمدللہ اس کو بھی ہٹا دیا گیا ہے, اور سب انشاءاللہ پوری امید یہ ہے کہ بہتر سے بہتر کام ہوگا, اچھے سے اچھا کام ہوگا. وقف کی ترقی کا نام ہے شیعوں کی ترقی. اگر وقف ترقی پا گیا تو اس کا مطلب شیعہ قوم کی ترقی ہو جائے گی. اس کے بعد ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا, بلکہ دوسرے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے انشاءاللہ. اگر اوقاف کو صحیح طور سے چلایا گیا تو ہماری قوم اپنے پیروں پہ کھڑی ہو جائے گی. اتنے بڑے بڑے اوقاف ہمارے پاس ہیں. لہٰذا انشاءاللہ اس کے سلسلے کوشش جاری ہے, اور اللہ نے کامیابی دی ہے, اور امام زمانہ کے تخیل میں کامیابی انشاءاللہ آگے ملتی رہے گی. ایک سلوات بھیجے بڑا بس 5-7 منٹ جلدی سے, کیونکہ مولا کا تذکرہ کرنا ہے. کہ آپ دیکھیں کہ مولا کے سلسلے میں سب کو معلوم, بچے کو معلوم ہے کہ جس کی تمنا خود مولا عباس شخصیت کا نام ہے, مولا عباس شخصیت کا نام ہے, جس کی تمنا مولا علی خود کر رہے ہیں. بے شک عقیل ایک شجاع فرزند مجھے چاہیے ہے, ایک بہادر فرزند چاہیے ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ہر جنگ میں فتح کا پرچم نصب کر چکا ہے. کائنات میں جس سے بڑا کوئی بہادر نہیں, وہ کہہ رہا ہے مجھے بہادر بیٹا چاہیے. آپ دیکھیں مثال پیش کر دوں. ایک بیچارہ رکشے والا جو رکشہ چلاتا ہے, الف بے بھی نہیں جانتا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے. تو اس کی نگاہوں میں اگر کوئی الف بے بھی پڑھانے والا ہوگا وہ اس کے لیے عالم ہوگا, وہ اس کے لیے عالم ہوگا. اگر فرض کے ہائی اسکول اور انٹر پاس ہے کوئی, وہ کہہ رہا مجھے عالم کی تلاش ہے, تو اس کا مطلب جو بی ایف کا ہوگا پڑھا ہوا پاس, وہ اس کے نگاہ میں عالم ہوگا. اگر ایم اے پاس ہے وہ کہے گا مجھے عالم کی تلاش ہے, تو اس کی نگاہوں میں جو پی ایچ ڈی اور ڈیلیٹ ہوگا وہ عالم ہوگا. اگر کوئی مجتہد کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہوں میں کوئی اور عالم ہوگا. اگر کوئی مرجع وقت کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہ میں کوئی اور عالم ہوگا. اور اگر کوئی عالم دورہ کہے کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے تو اس کی نگاہ کسی اور کو پڑے گی. اب تصور کیجئے جناب عباس کی شجاعت و بہادری کے معیار کا, کہ کائنات کا سب سے بڑا بہادر جس کی تمنا کر رہا ہے اس کا نام ہے عباس ابن ابی طالب. بہت پہلے میں نے امام والا فرما میں چند جملے کہے تھے, وہ چند جملے کہہ کے میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. عجیب و غریب شجاعت تھی مولا عباس. وہ تو کہیے کہ امام حسین کی مصلحت تھی, بلکہ اللہ کی مصلحت نہیں تھی کہ جناب عباس کہیں کے اوپر جنگ کرے, وہاں پر جنگ کرے کربلا میں. اور مولا علی کی وصیت تھی, سوچو رہے جوان سنے, مولا علی کی وصیت تھی کہ دیکھو کبھی ایک جنگ میں 3 بہادروں کو جمع نہ کرنا, کبھی ایک جنگ میں 3 بہادروں کو جمع نہ کرنا, ورنہ روح زمین پہ کوئی باقی نہیں بچے گا. توجہ رہے, ایک جنگ میں ایک معرکے میں 3 بہادروں کو جمع نہ کرنا, ورنہ روح زمین پہ کوئی زندہ باقی نہیں رہے گا. کون؟ محمد حنفیہ نمبر 1, مسلم ابن عقیل نمبر 2, حضرت عباس علیہ السلام نمبر 3. ان تینوں کو کبھی ایک جنگ میں جمع نہ کرنا. اسی لیے امام حسین نے جناب محمد حنفیہ کو اپنا نائب بنا کر مدینے میں چھوڑ دیا, جناب مسلم کو کوفے میں اپنا نائب بنا کر بھیجا, جناب عباس کو کربلا لے گئے مگر جنگ کی اجازت نہیں دی, مگر جنگ کی اجازت. ایک بہت بڑا جرمن عالم ہے, بس پہلے کا 2-3 منٹ, بہت بڑا جرمن عالم ہے, اس نے کتاب لکھی ہے امام حسین پر اور کربلا پر, اور اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایران میں چھپا ہے. میں کتاب کا نام بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی اگر ہو تو دلچسپی اس کو تو دیکھ لے. کتاب کا نام ہے امام حسین اور ایران, اور اس کا لکھنے والا جرمن کا نام ہے پروفیسر فریشلر. وہ کتاب میرے پاس موجود ہے, کوئی بچہ دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. پروفیسر فریشلر اس کا نام ہے, جرمن پروفیسر ہے. اس نے کربلا کے واقعات پر کتاب لکھی ہے,
ایران میں چھپی ہے وہ کتاب امام حسین ایران کے نام سے. جناب عباس کی بہادری کے جو سے گوشے لکھے ہیں وہ چند آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. چند گوشے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ عباس کی بہادری وہ بہادری تھی کہ جب میدان جنگ میں وہ جاتے تھے تو جب وہ رجز پڑھتے تھے, رجز یعنی جب بھی کوئی پہلوان جا رہا طریقہ تھا کہ وہ اپنی بہادری بیان کرتا تھا, میں ایسا بہادر ہوں, ایسا بہادر ہوں, ایسا, اس کو رجز کہتے ہیں. تو جب میدان میں جاتے تھے اور عباس رجز پڑھتے تھے تو رجز میں کچھ اس طرح سے اپنی بہادری بیان کرتے تھے کہ سامنے والے دشمن کا آدھا دم تو رجز سن ہی کے نکل جاتا تھا. دیکھیے جب انسان نفسیاتی طور پر ڈر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, پھر وہ مقابلے کے لائق نہیں رہتا ہے, ڈرا ہوا انسان مقابلہ نہیں کر پاتا ہے. لہذا آدھا دم تو اس کا وہیں نکل جاتا تھا. اس کے بعد کہتے ہیں عجیب انداز تھا, بہت لمبے چوڑے تھے, بہت قوی تھے, بہت جسیم تھے. جب گھوڑے پر بیٹھتے تھے تو پیر زمین سے لگنے لگتے تھے. اتنا جسیم, اتنا لمبا چوڑا آدمی, اس کو گھوڑے پر اگر بیٹھا ہو تو گھومنے میں دیر لگتی ہے, موڑنے میں دیر لگتی ہے, ٹائم لگتا ہے. دبلا پتلا تو جلدی سے جھٹ سے مڑ جائے گا, وہ دبلا پتلا آدمی بہت تیزی سے مڑے گا, لیکن اگر بہت جسیم آدمی ہو, بہت لمبا چوڑا آدمی ہو تو اس کو موڑنے میں دیر لگے گی, اس کو پلٹنے میں دیر لگے گی. لہذا دشمن کبھی کبھی عباس کے پیچھے آ جاتا تھا. ارے توجہ ہو رہے, وہ لکھ رہا فیصل کہ عباس کے پیچھے آ جاتا تھا یہ سوچ کر کہ عباس کو موڑنے میں دیر لگے گی, اتنی دیر میں اپنا وار کر جاؤں گا. لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچتا تھا عباس بجلی کی طرح سے بولتے تھے اور ایک ہی وار میں اس کے 2 ٹکڑے ہو جاتے تھے. سلوات بھیجے مولانا عباس محمد و آل محمد. سنیے 2 جملے اور سن لیجیے, 2 جملے اور سن لیجیے. آپ دیکھیں کہ اگر ٹرین پہ کوئی سفر کر رہا ہو, کبھی تجربہ نہ کیجیے گا, میں نے کہہ رہا ہوں تجربہ نہ کیجیے گا کبھی. اگر ٹرین کے اوپر کوئی سفر کر رہا ہو تو اپنا ہاتھ خالی نکال دیا, باہر نکال دیا, تو ہاتھ باہر نکالے کوئی طاقت لگے گی؟ بھائی ٹرین میں سفر کر رہا ہوں, میں نے اپنا باہر کھڑکی سے باہر نکال دیا. اب ٹرین نے رفتار پکڑی, اسٹیشن پہ ایک صاحب کھڑے ہوئے تھے, میرا ہاتھ باہر نکلا ہوا تھا. اب جو ان کے ہاتھ پڑا اتنا تھپڑ زوردار پڑے گا کہ وہ 10 لکڑیاں کھا جائیں گے اور دور گریں گے, جبکہ مجھے ذرا سی بھی طاقت صرف کرنا نہیں پڑی, مگر کیونکہ ٹرین کی رفتار کے مطابق میرے ہاتھ کی رفتار ہے. لہذا اس ہاتھ میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی کہ بغیر طاقت استعمال کیے ہوئے جو بھی آئے گا اس کا منہ ٹوڑا ہو جائے گا. عباس گھوڑے کی رفتار کے ساتھ ساتھ اپنی تلوار کی رفتار رکھتے تھے. لہذا کہتا ہے کہ عباس بغیر تھکے ہوئے مدتوں جنگ کر سکتے تھے. بس آخری پہلے جلدی سے بس آخری جملے جناب. وہ لکھ رہا فیصلہ لکھ رہا ہے کہ عباس نے بالکل نیا وار ایجاد کیا تھا عرب میں بالکل ایک نیا وار ایجاد کیا تھا جس سے پہلے کبھی عرب والے استعمال نہیں کرتے تھے. عباس نے بالکل نیا وار ایجاد کیا تھا کیونکہ عرب والے پہلوان کو میدان میں آتا تھا تو تلوار اٹھا کر یہ سر پر وار کرتا تھا یا پھر تلوار ادھر لے جا کر کمر پر وار کرتا تھا. تو تلوار اٹھانا پڑتی تھی, اس کو تبھی تو سر پر پڑے گی, تلوار پیچھے لے جائے گا تبھی تو کمر پر پڑے گی. لیکن عباس نے عجیب انداز اختیار کیا تھا, جب وہ حملہ کرنے آگے بڑھتے تھے تو تلوار کی نوک کو بالکل زمین سے ملا دیتے تھے, تلوار کی نوک کو بالکل زمین سے ملا دیتے تھے. سامنے والا پہلوان آیا یہ سوچتا ہوا کہ عباس کی تلوار اٹھے گی, اونچی ہوگی, میرے سر پر پڑے گی, اس لیے وہ
रोज सिपर लिए खड़ा होता था, अब मैं सिपर को रोक लूंगा, लेकिन अब बार तलवार को उठाते नहीं थे, वही नोक एकदम से आगे बढ़ाकर सीधी उसकी गर्दन पर वार करते थे। गर्दन अलग हो जाती थी, धड़ अलग हो जाता था, सिपर अलग हो जाती थी। एक सलवार भेजे पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। पालने वाले तेरी बारगाह में हम दस दुआ है कि बेतफैल मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इस छोटे आका की तफैल में हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे, हमें नेक अमाल की तौफीक़ात इनायत फरमा दे। पालने वाले हमें जो बीमार और शिफा दात फरमा दे, जो मखरूज उनका कर्ज अदा हो जाए, जो बे औलाद उनको औलाद की नेमत से नवाज दे, जो बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा दे, जो बारोजगार उनको रोजगार में तरक्की इनायत फरमा दे। पालने वाले जो औकाफ अभी दुश्मनों के कब्जे में पालने वाले वो दोबारा हमको मिल जाए। पालने वाले औकाफ जितने भी हैं सबका इंतजाम सही हो जाए। पालने वाले यहाँ के लोग जो मुंतज़मीन हैं उनको भी दीनी और दुनियावी तरक्की इनायत फरमा दे। पालने वाले हमारे इमाम के ज़हूर पे ताज़ील फरमा और हमको उनके ग़ुलामों जानिसारों में शुमार फरमा। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं गुज़ार हूँ मोहतरम चेयरमैन शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड से कि वो तशरीफ़ लाएं ताकि जो काम मुसलसल वो बहुत ज़िम्मेदारी से औकाफ के लिए कर रहे हैं, तो तमाम हमारे अज़ादारी बोर्ड की अंजुमनों की जानिब से और यहाँ पर हमारे जश्न की जानिब से उनको अवार्ड से नवाजा जा रहा है। आप हज़रात से गुजारिश है कि नारे हैदरी से उनका इस्तकबाल करें। जनाब नारे हैदरी। मौलाना इब्राहिम साहब से भी गुजारिश है कि वो आ जाएं। या अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। आइए इब्राहिम साहब, आइए आप भी शमील भाई, आइए बनाना आप आप भी आइए। ठीक है और अमीर भैया आइए, अमीर साहब इधर आइए, आप भी आइए, आप भी आइए, आइए। और हमारे अमीर शमशी साहब जो मुसलसल बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनका भी हम लोग तहे दिल से इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारे पंजाब से तशरीफ लाए हैं मशद हिंद रोज़े से हमारे अब्बास आजा साहब, वो जनाब को अवार्ड से नवाजना चाहते हैं। जनाब और जनाब अली जैदी साहब भी तशरीफ ले आए। अली भाई सब लोग मिलकर नारा लगाए भाई। देखिए बहुत से दरगाह में, एक मिनट, बहुत से मुतवल्ली दरगाह में आए, बहुत से चेयरमैन वक्फ बोर्ड में आए, मगर कभी दरगाह का ये रुख देखा है आपने? अगर नहीं देखा है तो सब मिलके नारा लगाए, नारे हैदरी। मैं गुज़ार हूँ शमील शमशी साहब से कि वो तशरीफ लाएं, और क्योंकि वफ़ बचाओ आंदोलन के अहम किरदार उन्हीं ने अपनाया है और पूरे उत्तर प्रदेश में वफ़ की लड़ाई में शाना बाशाना रहे हैं, इसीलिए उनको मशद हिंद पंजाब की जानिब से अवार्ड से नवाजा जा रहा है। एक अवार्ड रह गया है
نقی حسین صاحب کا بھی ایوارڈ ہے جو جناب شمیل شمشی صاحب لے لیں کیونکہ وہ نہیں آ پائے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کے ایوارڈ کو حسینی ٹائیگر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کا ایوارڈ شمیل شمشی صاحب کو دیا جا رہا ہے. یا علی یا علی